السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیرہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، ہر نبی کا ایک انداز دیکھے ذرا، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اے میری ماما، اے میرا بیٹا، اے میری بیٹی، کیا اثر رکھتا ہے، کتنا پیارا اثر رکھتا ہے۔ جو بچے میری پیاری ماما یہ بات کہتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو بچے صرف وہ کہتے ہیں نا یہ کر دیں گے آپ پلیز میرے لیے، ادب ہی ہے اس میں بھی، لیکن کوئی رتبہ نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی ماں کا کوئی کہتے ہیں نا تعارف نہیں، کوئی اپنے لہجے کی مٹھاس نہیں، ہے نا، فرق ہے ان دونوں۔ اور یہاں نبیوں کا دیکھیں معاملہ کتنا پرخلوص ہے، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ ہم کو تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو لگتا ہے تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ دنیا پرستوں کے اوپر دنیا کی انک چڑھی ہوتی ہے نا، حق کا راستہ نظر نہیں آتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادر قوم، میں کسی بھی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ یا قومی، جواب بھی دیتے ہیں وہ بھی تلخی میں نہیں، پھر پیار سے، اے میری قوم میں تو کسی گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچانے والا ہوں، پہنچا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ بھی ہوں۔ اور یہ سب سے بڑی خوبی ہے انسان کے اوپر، خیر خواہی۔ خیر خواہی جب نظر آنے لگتی ہے نا تو وہ پتھر بھی موم ہونے لگتا ہے۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہارے قوم میں سے ایک رسول آ گیا، ایک آدمی تمہارا رب نے یعنی رسول بنا دیا؟ وہ تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ تمہیں خبردار کرے اس بندے کے ذریعے، اور تم غلط روش سے بچ سکو اور تم پر پھر رحم کیا جائے۔ ہم سب کو رحم چاہیے، آنیسٹلی ہم سب کو رحم چاہیے۔ جو رحیم ہوتے ہیں نا وہ دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، اور ہم نے اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے ہم کون چاہتا ہے ہم پہ سختی ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں، رحم کا معاملہ ہو جائے، ہمارا گزران دنیا سے بھی اثر رحم والا ہو اور اللہ کے ہاں بھی جائے تو وہاں بھی رحمت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اصول ہے اپنانے والے، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، اللہ کی ہدایت کو اپنی زندگی بنا لو تو پھر تم پہ رحم ہو جائے گا۔ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کی کشتی میں نجات دی اور لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور وہ اندھے لوگ تھے۔ جب ضد، ہٹ درمی اور بغاوت آتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گویا دیکھ کے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس سے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے وہی جواب دیا جو پیچھے نوح علیہ السلام کو جواب دیا تھا، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ جواب کیوں کہا؟ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔
دین کی بات کرنے والا بے عقل ہوتا ہے؟ ہاں؟ ان کے لیے ہوتا ہے جو دنیا پرست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا ادھر کو چل رہی ہے، تم الٹی طرف جا رہا ہے۔ ہاں؟ کیونکہ حلال کھانے والے کم ہوتے ہیں نا، حرام کھانے والے بہتے ہوتے ہیں، اور حرام کا ریلا اس طرف جا رہا ہے۔ باپ کے مقابلے میں بیٹا کھڑا ہو گیا کہ ابا اس بزنس کو وائنڈ اپ کریں، میں اس میں حصہ دار نہیں بننے والا، اور باپ اس کو کہتا ہے تیری تو عقل ہی سٹیا گئی ہے، تو بے وقوف ہو گیا ہے۔ کیونکہ چھوٹے تو نہیں بڑوں کو ایسا کہہ سکتے، ہاں؟ یہ بڑے ہی کہتے ہیں چھوٹوں، جو جن کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، یا قوم لیس بی سفاہا ولکنی رسول من رب العالمین۔ کتنی خیر خواہی کا کلمہ ہے، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خیر خواہی کی دلیل ہے کہ انسان اپنا پیش کر کے کہے کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ عین بھلائی کرنے والا انسان ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود ہی تمہارے اپنے قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ بھول نہ جانا تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا۔ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب نبی گزر جاتے ہیں تو قومیں ان کی ضامن ہوتی ہیں۔ اچھے والدین دنیا سے چلے جائیں تو اولادیں بے راہ ہو جائیں گی، بھلا ان کی کمائی کو اس طرح گڑے میں ڈال دیں گی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی بھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے ایک رب کی عبادت کریں، انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا نے کی تھی۔ اچھا تو پھر لے عذاب جس کی تو دھمکی دیتا ہے۔ اتنا نادان انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی اندھا ہے، وہ بینا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، اس کو اس کا دل بھی مرا ہوا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی جن بتوں کا نام دے دے کہ تم دعائیاں دے رہے ہو، وہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو کہتا ہے نا کہ لائٹر کی طرح کام کرنے والے ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا، ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا اس کی تو کوئی سند نہیں۔ اچھا پھر تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کر ہم نے اپنی مہربانی کی، ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کو کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والوں سے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، سب نبیوں کا پیغام سنیے، ایک ہی ہے توحید پرست بنانا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی کھلی دلیلیں آ چکی ہیں۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے ایک نشانی کے طور پر، یہ انہوں نے خود خواہش کر کے مانگی تھی اور نبی نے کہہ دیا یہ اب بہت بڑی نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی پھرتی رہے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ ایک دردناک تمہیں عذاب آ لے گا۔ یاد رکھو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت یعنی عزت بخشی، آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکان کی شکل میں تراشتے ہو۔ پھر اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جانا اور زمین میں فساد برپا نہ کرنا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے لوگوں پر جو ایمان لیا تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام رب کا پیغمبر ہے؟ بعض اوقات بڑوں کی بڑائی چل رہی ہوتی نا اور ان کو ہلانے کے لیے کمزوروں سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم اتنے بے وقوف ہو، اس کو تم سمجھتے ہو یہ ہے؟ یعنی ایک طرف سے دوسرا روب ہوتا ہے، دوسری طرف سے یہ بھی روب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کی بات کروائیں۔ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اسے مانتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں نا، چاہے وہ نیچے والے ہی تو کیوں نہ ہو، طبقے والے کیوں نہ ہو، ان کے اندر ایمان کی جرت ان کو ایک زبان کی طاقت دیتی ہے بولنے کی۔ جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے اتنا انسان دلیر ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور جتنا ایمان کمزور ہے اتنا انسان چلتی اڑتی ہوا سے ڈرتا رہتا ہے۔ ان بڑوں کی مدیوں نے یعنی چاہنے والوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم ان سے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا جو اللہ کی نشانی بنائی گئی تھی اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کر گزرے۔ صالح سے کہہ دیا کہ اے لے آؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ الٹا کام بھی کیا اور دیدہ دلیری بھی، کہتے چوری بھی اور سینہ زوری بھی۔
اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں گھیر لیا اور اپنے گھروں میں وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا۔ نیک نیتی اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو جہاں عبادت پہ اکٹھے رکھنا ہے، وہاں پہ پیغام پہنچانے میں یہی دو چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اس کے اوپر ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بس یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں رب کے سامنے، رب کے دربار میں رو رو کے دعائیں کرنی ہیں، پھر یا رب ان کا دل بدل دے، یا رب ان کو خیر دے دے، یا رب ان کو نافرمانیوں سے نکال دے، یا رب ان کو بے حیائیوں کے کاموں سے دور رکھ دے۔ آمین۔ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا، اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، آخری حد تک تمہاری خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں آتے۔ کتنی سے دیکھیں نا، سادہ الفاظ میں دل کو لگنے والی باتیں ہیں قرآن کے اندر، اور بالکل یہ کنورسیشن ایسے جیسے ہم عام انسانوں میں ہو رہی ہوتی ہے نا۔ پھر لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، کہا یاد رکھو جب اس کی قوم نے کہا کہ تم ایسے بے حیا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ فحش کام کرنے لگتے ہو کہ تم سے پہلے جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں کیا، یعنی ایسی بے حیائی کا کام تم نے ایجاد کیا ہے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا کہ کہنے لگے نکالو اس کو، بڑا نیک بات بنتا پھرتا ہے، نکالو اپنی بستی سے اس کو۔ اور یہ بدبخت لوگوں کا آخری قدم ہوتا ہے کہ سننا برداشت نہیں، بس ان کو نکالو، یہ نہیں ہمارے کام کا، یعنی اب اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آئے دن ہم ہی کہتے ہیں نا، ناسے بنا ہوا ہمارے اوپر۔ یہ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والا ہوئی تھی، نبی اور نبی کے مشن میں اخلاص نہ رکھنے والا کوئی بھی چاہے رشتہ ہو، دیانتدار نہ ہو، رازدار نہ ہو، اس کی تباہی ایسی ہونے والی ہے جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ قوم کی زیادہ خیر خواہ تھی، بچا کر نکال دیا لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، اور اس قوم پر پھر برسائی ہم نے ایک بارش۔ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش، اور ان مجرموں کا انجام پھر دکھایا۔ اب اگلے ایک نبی کا وحی، مدین اخاہم شعیبا، مدینے والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ تبلیغ کے یہ بھی دو نکات پھر سامنے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور یہاں پہ ناپ تول کی کمی، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، حقوق العباد میں ناپ تول کی کمی نہ کرو۔ ناپ تول کی کمی کا معنی بھی بڑا وسیع ہے، ہم دیکھتے ہیں چیز کے بدلے میں صرف چیز نہیں، باتوں میں، معاملات میں، تعلقات میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اس کی چیز میں نہ گھاٹا دو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا مت دو، اور زمین میں فساد بھی نہ کرو جبکہ ان کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی ہدایت اور رہنمائی ملنے کے بعد گمراہی اور بد اخلاقی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہدایت کھل کے آ گئی ہے، اللہ سے کے ساتھ اللہ کی خالص بندگی کرنی ہے، اس کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور بد اخلاقی کیا ہے کہ انسان بندوں کے ساتھ اس طرح کے حقوق مارنے لگے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ چیزیں واضح رکھ کے ان کی اصلاح بنا دی تھی۔ ہر راستے پر رہزن بند کرنا بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ مت ہو جاؤ۔ یہ زمانہ وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو زمین میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ اب دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو بننا ہے، لیکن اب اس کے اوپر اپنے صبر کو دامن سے نہ چھوڑنے دو کہ ان کی بے ایمانی کی وجہ سے اپنا ایمان بھی گوا دو، ایسا نہیں مت کرو۔ تلاوت سنیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
قد جاءتكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہمیں توحید پرست بنا دے، ہمیں اخلاص والا بنا دے، ہمیں خیر خواہی کے ساتھ دین پہ عمل کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں انبیاء کے وارث بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دل بدل دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کے دل بدل دے، ہمیں ہدایت کی طرف گامزن کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مشغول کر دے۔ اللہ دنیا سے بے رغبتی دے دے۔ یا اللہ تو ہم سے معاف فرما دے، ہمیں درگزر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔